ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں یمن کے شہر صنعاء میں ایک چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کروایا تھا۔ چونکہ وہ مسیحی تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو عبادت کا مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب فیل اور ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملے کی مکمل داستان سنائیں گے۔ ناظرین، ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنایا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پھر پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے کعبہ کی پوشاک تیار کی جاتی ہے۔ ابرہہ نے ساری بات سن کر کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے۔ اس میں سونے کے پترے جڑوائے اور ان کے درمیان جواہر لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس مکان کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج ادا کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے اور حج والے مناسک بھی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑھتا رہا۔ آخر اس نے دل میں یہ ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ کہنے لگا، یہ کارروائی ضرور کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے۔ میں اسے ڈھا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں۔ اسے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ ابرہہ کے اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی موجود تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے اور اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، اسے شرف اور بزرگی حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بڑا اثر ہے۔ وہ لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے اور انہیں کھانا کھلاتا ہے۔ نفیل نے ابرہہ کے سامنے عبد المطلب کا مختصر سا تعارف پیش کر دیا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا اور اس سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو کرنا چاہیں کریں، کیونکہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے کہا، ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب ان کے اونٹ واپس ہو گئے تو انہوں نے اونٹوں کے سموں پر چمڑے چڑھا لیے، ان پر نشان لگا دیے اور انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ اگر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار ان پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی موجود تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کرنا۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان میں موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔
ہاتھی بانو نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، اپنی پوری کوشش کی مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس کی طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانو نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے یہ حکم دیا کہ اسے کچھ شراب پلائی جائے تاکہ اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں، لیکن ہاتھی پر شراب کا اثر بھی نہ ہوا۔ ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیلوں کو بھیج دیا۔ ابابیل پرندے ٹڈیوں کے ہجوم کی طرح آنے لگے۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے کلمات یہ تھے: یا اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت کرنا۔ ابرہہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیوں سے تھوڑے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے انہیں بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کعبہ پر حملہ کب ہوتا ہے، لیکن جب حملہ آوروں کا کوئی نشان نہ ملا تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے آگے آئے۔ وہ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ ان کے ہاتھ خوب مال غنیمت لگا، بہت زیادہ مقدار میں سونا چاندی بھی شامل تھا۔ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگ گئے تھے، وہ بعد میں مکہ میں رہنے لگے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی شامل تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔